یہ فتنہ پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے. ابھی میں نے بتایا ہم ملیشیا گئے, وہاں قادیانی پہنچے ہوئے تھے. کیپ ٹاؤن دنیا کا جنوب میں آخری کونا ہے, وہاں پہنچے ہوئے ہیں. مشرق میں آخری کونا وہ جزائر فجی ہے, وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور مغرب میں گھانا ہے, افریقہ کا ملک, وہاں پہنچے ہوئے ہیں. شمال میں ناروے ہے, وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. اور وہ اپنا جان مال پیسہ لگا کر اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں. تقریباً جی یہاں بھی ہیں. ابھی بتا رہے ہیں کہ ایک چین کے قریب کوئی ایک جگہ ہے, وہاں بتا رہے ہیں وہ ان کا عبادت خانہ بن گیا, لیکن ہمارے مسلمان وہاں کوئی عبادت خانہ بنانے کی ہمت نہیں کر رہے. میں نے تو ابھی صبح مولانا الیاس خان صاحب سے حضرات سے مشورہ کیا ہے کہ چلو وہ نہ بنے تو کم از کم ہفتہ بعد مہینہ بعد ہمارا کوئی عالم صاحب یہاں سے چلے جائیں, کسی گھر میں بیٹھ کر دین اسلام کے بنیادی ارکان وہ ان کو بتاتے رہیں. حضرات محترم, جو لیڈ کرتے ہیں قادیانی پاکستان سے, وہ تقریباً 750 ارب روپیہ سالانہ اس قادیانی مذہب کی تبلیغ کے اوپر لگاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے بڑھ کر دین اسلام اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن. آپ تو نہیں جانتے, میں ایک ملک ہے اسلامی ملک, میں اس کا نام نہیں لیتا, ایک سمے میں مرزا قادیانی کے ایک پوتے نے اس کا دورہ کیا تھا. پوتے نے دورہ کیا تھا, اور وہ اسلامی ملک, اور دورہ بھی سرکاری دورہ کیا تھا. کافر مسلم ریاستوں میں ملکوں میں تو جو مرضی کرتا رہے, اسلامی ملک اور سرکاری حیثیت پر اس نے دورہ کیا مرزا قادیانی کے پوتے نے. آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کے قادیانی ہو گیا, الا ماشاء اللہ. حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا نیوز پیپر میں کہ آنے والی صدی میں یہ احمدیوں کا سب سے بڑا ملک بنے گا. علماء فرماتے ہیں وہاں جب حالات جا کر دیکھے کہ اگر کسی جزیرے میں کوئی لوگ نظر آئے, اگر 80% لوگ ہیں تو 70% قادیانی ہو چکے تھے. پورے جزیرے میں اگر ایک مسجد نظر آئی, ایک مسجد, وہ بھی کیا آپ کے اور ہمارے لوگ مسجد, ورنہ فی الحقیقت وہ مرزا تھا. استاد ان کا, ہمارے والوں کے بچے جا رہے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. مناظر اسلام حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ نے, بہت زمانے کی بات ہے, اس وقت قادیانیت کی جماعت کو مرزا ناصر سنبھالا کرتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ مترجم قرآن پاک کے نسخے امریکہ میں تقسیم کریں گے, اور انہوں نے کیے. حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم جس ہوٹل کے کمرے میں گئے ہیں ہمیں وہاں مترجم قرآن پاک ملا ہے اور انہی کا ترجمہ ملا ہے. کوئی کافر عیسائی اگر دین اسلام کی روشنی کے لیے چلا ہے, دینے والے نے اس کو اٹھا کے مرزا قادیانی کا ترجمہ دیا ہے. وہ اپنے ہی انجانے میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی مرزائی آپ کے سامنے اس بات کا مطالبہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات کے موضوع پہ گفتگو میرے ساتھ کرو, ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرو, انکار کر. These days, these people are spreading, through the TV channel they are the first people to have this type of TV channel and call themselves Muslim channel. Maaf karna Maulana Sahab, their channel has been, spreading this film for me over 25 years. Why? I remember once my Sasuma Marhuma, my mother-in-law, Marhuma, told me once that she went to someone's house in Preston to meet them, to sit with them. And the TV was on, and there was this Maulana with a great big pagdi, with a white thing sticking up there, and he was giving a speech. So Sasuma said, "What is this?" He said, "This is very nice. This Maulana Sahib gives very nice speech. Khutbah, it comes and we listen to his speech." And my mother-in-law said, "This is Qadianis. He is Mirza Tahir Qadiani. He is a kafir." He said, No, he can't be kafir. He talks about Quran and Hadith. He said, No, he can't be kafir. He talks about Quran and Hadith.
Now here in Preston, our Gujarati lady was confused and she was thinking that this is a great Maulana, he's talking Quran and Hadith, whereas he was Mirza Tahir Qadiani.